روز قیامت ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو بڑا واویلا مچائے گا، شور مچائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ یہ کیوں شور مچا رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو آگے لے کے آؤ، کیا بات ہے بھائی، کیوں شور مچا رہے ہو؟ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ، دنیا کے اندر میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی پریشانیاں اٹھائیں، بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑے غم دیکھے، بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، اس تیری جنت کے لیے جو تو نے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ بس اب دیر نہ لگا، اس جنت میں داخل کر دے، اب اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے سے فرمائے گا اچھا اس کو لے جاؤ اور جنت کا نظارہ کرا کے لے آؤ، جنت کا بس نظارہ کراؤ اور اس کو لے آؤ۔ اب اس کو لے جایا جائے گا، جنت کا ایک نظارہ کرا کے واپس لایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس شخص سے دوبارہ پوچھے گا کہ اچھا بتا تو دنیا میں کیا کیا تکلیفیں دیکھ کے آیا ہے، کون کون سے غم تجھے ملے ہیں، کون سی پریشانیاں؟ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ کوئی دنیا کے اندر تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا۔ یعنی ابھی چند لمحے پہلے وہ واویلا مچا رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، ساری زندگی میں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، غم دیکھے ہیں، پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن جنت کا فقط ایک نظارہ اس نے دیکھا، وہ اپنے سارے غم بھول گیا، وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول گیا، ساری تکالیف بھول گیا۔ تو سوچئے پھر جنت کے اندر کیا ہوگا، جو جنت میں چلا جائے گا اس کی پھر کیا کیفیت ہوگی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر ہم کوئی بھی نعمت ہو اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین عمر وہ جوانی کی ہوتی ہے، اور جوانی بھی ہو اور صحت بھی ہو، یعنی اعضائے بدنی بھی سارے سلامت ہوں، صحت مند انسان ہو، جوان ہو، تو تبھی وہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی یا ضعف آ گیا، بڑھاپا آ گیا، تو نعمتیں تو ہیں لیکن اس سے پھر وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا، ان نعمتوں کی لذت وہ محسوس پھر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ سب کے سب وہاں پر جوان ہو کے جائیں گے۔ جنت کے اندر کوئی بوڑھا یا بوڑھی نہیں جائے گی، یعنی اگر کسی کی عمر دنیا کے اندر 80 سال تھی، 90 سال تھی، 100 سال کا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اب جب جنت میں اس کو داخلہ ملے گا تو یہ عمر نہیں ہوگی، بلکہ کچھ روایات کے مطابق 35 سال کی عمر ہوگی سب کی، بھرپور جوانی کی عمر۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی، بوڑھی عورت، اور آ کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے، مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غم نہ کھا، جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بڑھاپا ضعف نہیں ہوگا، نہ ضعف ہوگا، نہ بڑھاپا ہوگا، اور نہ ہی بیماری ہوگی، یعنی صحت مند بھی انسان رہے گا، کوئی سر درد نہیں، کوئی بخار نہیں، کوئی نزلہ زکام نہیں، کوئی کرونا نہیں، کچھ نہیں، وہاں پر ہر شخص صحت مند ہوگا۔ اور پھر یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے اتنی باریک باتیں بتا دی، سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جنت میں جانے کی خواہش پیدا ہو، امنگ پیدا ہو، اور اس کے لیے وہ محنت کریں۔ فرمایا تھوک تک نہیں آئے گی، ریح تک نہیں نکلے گی، ناک سے جو آلائشیں نکلتی ہیں وہ نہیں ہوں گی، اللہ اکبر کبیرہ، پخانہ پیشاب نہیں ہوگا، کوئی ایسا کام جس سے انسان کو تکلیف، اللہ نے جنت میں ہر تکلیف کو ختم کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب جنتی کھائیں گے پیئیں گے تو جیسے دنیا کے اندر ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد پخانہ پیشاب کرتے ہیں، پھر پیٹ خالی ہوتا ہے، تو پھر جنت کے اندر کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی
کھائے گا پیے گا تو فرمایا کہ اس کے جسم سے ایک پسینہ سا نکلے گا. ایک روایت میں ہے ایک ڈکار آئے گی, پسینے میں بھی یا اس ڈکار میں بدبو نہیں ہوگی, یعنی اس میں خوشبو ہوگی. پسینہ نکلے گا, اس میں بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوگی, اور ایک جنتی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا, پھر وہ پسینہ بھی خشک ہو جائے گا اور اس کا پیٹ پھر خالی ہو جائے گا. اللہ اکبر, یہ ہے جنت. ہمیں جو جنت کی معلومات قرآن و سنت سے ملتی ہیں وہ ہمارے شعور کے مطابق, جہاں تک ہمارا شعور ہے, جہاں تک ہماری عقل ہے, اس کے مطابق بتائی گئی ہیں. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے اندر کیا ہے, ارے کسی نفس کا خیال بھی نہیں وہاں پر جا سکتا. اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. جو تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک, جو اللہ نے نعمتیں تمہاری راحت کے لیے بنائی ہیں, ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں تم کر سکتے. انسان کا جو نفس ہے, جو خیال ہے, جو شعور ہے, اس کا جو گمان ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا, اس کی رسائی نہیں ہے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. اب اسی آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث مبارکہ, وہ روایت ہمیں ملتی ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے, کسی کان نے سنا نہیں ہے, اور کسی قلب پر, کسی دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا. اللہ اکبر, ایسی ہیں جنت کی نعمتیں کہ نہ کسی نے دیکھا نہ سنا, دیکھنا سننا دور کی بات ہے, تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. فرمایا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا, ادنا درجے کا, اس کے لیے بھی 1000 خادم ہوں گے, 1000 جنتی خادم ہوں گے جو اس کی عزت احترام کریں گے, اس کی خدمت میں لگے ہوں گے. دنیا میں تو خدام جو ہوتے ہیں, یعنی جس کے انڈر وہ کام کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. یہ میرا مالک ہے اس لیے عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, کام کرتا ہوں, مجھے پیسے ملیں گے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی لالچ ہوتی ہے. لیکن وہ جو جنتی خدام ہوں گے ان کو اس سے کوئی لالچ نہیں ہوگی. بغیر لالچ کے وہ اس کی عزت احترام کریں گے, اس کی خدمت کریں گے, اور ہر کوئی الگ الگ خدمت میں لگا ہوگا. دور سے جب ان کو دیکھا جائے گا ایسے لگیں گے جیسے وہ موتی ہوں. ایسے خوبصورت وہ خدام اللہ تعالیٰ ایک ادنا درجے کے جنتی کو عطا کرے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ اکبر, جنتی عورتیں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو عطا کرے گا, 70 عورتیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو نعمتیں دے گا وہ کثیر دے گا. اگر وہ جنتی عورتوں کی صورت میں بھی ہوں گی تو کثرت کے ساتھ ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ جنتی عورت اگر اس آسمان دنیا سے, یہ جو آسمان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, فقط نیچے جھانکے, صرف جھانکے, تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین سے آسمان تک یہ جتنا خلا ہے اس کے نور سے بھر جائے, اتنی روشنی ہو جائے کہ سورج کی روشنی پر اس کے نور کی روشنی غالب آ جائے اور اس کی مہک سے دنیا معطر ہو جائے. کس کے لیے بنائی ہے؟ اے اللہ کے بندو, تمہارے لیے اللہ نے یہ جنت بنائی ہے, یہ نعمتیں تمہارے لیے تیار کی ہیں. لیکن ایک شرط رکھی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے, بس اس زندگی میں تم ذرا صبر کر لو, اپنی نفسانی خواہشات کو دبا لو, میں ہر خواہش تمہاری جنت پہ پوری کروں گا.